نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کرناٹکا کے حالات بہت ہی سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور حجاب کے تعلق سے پورے ملک کے اندر ایک بیداری نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت اچھی پہل ہے اور خوش آئند ہے۔ ابھی جو کرناٹک کی بہادر بیٹی نے اپنی جرأت کا اظہار کیا ہے اور استقامت کا پورے ملک کی بیٹیوں کو سبق دیا ہے، وہ یقیناً قابل تقلید ہے اور ان کی زیادہ سے زیادہ پذیرائی ہونی چاہیے جیسے کہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ باتیں اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بیٹی نے جرأت اور استقامت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اس کی پذیرائی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، اور جتنی زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اتنا کم ہے۔ لیکن آج کہیں پر بھی ایک پردہ نشین بیٹی کو، ایک طالبہ کو مار دیا جاتا ہے، عزت لوٹ لی جاتی ہے، تب کیوں کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے؟ اس وقت ہمیں جوش میں آنے کے بجائے ہوش کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحول کو کنٹرول کرنا، جمہوری طریقے سے قانونی لڑائی لڑنا اور حکومت سے پرامن طریقے سے حقوق کا مطالبہ کرنا اور اپنے قانونی اور دستوری رائٹس کو استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے تمام امت مسلمہ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ عقل مندی اور شعور مندی کا ثبوت دیں اور کوئی بھی کام ایسا بالکل نہ کریں جس کی وجہ سے پھر سے مسلم امت کو نشانہ بنایا جائے۔ اس وقت ہمیں 3 باتوں پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، کالج میں جو واقعہ پیش آیا ہے اور برقع پوش ایک بہن کے اوپر جو آوارہ کتوں کی طرح ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان آوارہ کتوں کی تربیت، ان بے لگام گندوں کی ذہن سازی کون طاقت کر رہی ہے؟ کون سے عناصر ہیں جو ہمارے ملک کی نسلوں کو اس رخ پر لے کر کے جا رہی ہے؟ کون ہماری نسلوں کو، آنے والے ملک کے فیوچر کو ایسے راستے پر گامزن کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا، یہ سنگھ پریوار، RSS، BJP اور بجرنگ دل کے لوگ ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اس طرح کے دیش مخالف، ملک مخالف سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، ان کی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کی شناخت کرنی ہے اور ان کو پہچان کر ان کے خلاف عوام کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایسی ذہنیت سے بچا سکیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ بھی ان آوارہ گردوں کی طرح ملک کے ماحول، سرکاری کالجوں کو، سرکاری سرمایوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور ہندو مسلم اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرنے کی اور کروانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس طرح کے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں، وہاں کے ذی شعور اور ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پر ایسے فاسد عناصر کے خلاف رد عمل کا اظہار کرے، اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا ضروری کام جو اس وقت تمام ہندوستانیوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے ماحول کو کسی بھی صورت میں خراب نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہاں کی جتنی بھی سرکاری سرمائے ہیں وہ آپ کے ہیں، اس ملک کی ساری نسلیں آپ کی ہیں، اس ملک کے سارے لوگ آپ کے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف اس ملک کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا ہے، حالات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور کہیں پر بھی کوئی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پر اس کی انفارمیشن پولیس انتظامیہ کو دینا ہے، ذمہ داروں کو دینا ہے، اور ایسی ایک مضبوط ٹیم ریڈی کرنا ہے جو ان فاسد عناصر کو بر وقت روک سکے۔ اس کو روکنے کے لیے خود سے تیار ہونا پڑے گا اور پورے دیش کے ہر فرد کو تیار ہونا پڑے گا، تب ہم اس ماحول کو ختم کر سکتے ہیں اور ایسے عناصر کی سازشوں کو، اس کے پیچھے جو سنگھ پریوار کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، جو لڑاؤ اور حکومت کرو کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، ان لوگوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل تمام دینی رہنماؤں، تمام سیاسی لیڈروں، تمام سماجی کارکنوں اور تمام ملک کے ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہے کہ آپ
اپنے ملک اور اپنے علاقے کے ماحول کو کنٹرول میں رکھیے. کہیں پر بھی جوش میں آ کر بے ہوشی والا کام بالکل انجام نہیں دینا چاہیے، اور جو لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیش کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ اہم ضروری کام جو ہر ہندوستانی اور ہندوستان کے ہر فرد کے اوپر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو اسکول میں پڑھنے والے معصوم بچے ہیں، یہ جو ہمارے ملک کے فیوچر ہیں، آنے والا مستقبل ہے اور ہمارے ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، ان لوگوں کو ایسے زہریلے نظریہ کون دے رہا ہے؟ کون ان کو اس طرح کے زہر میں بھون کر کے، اس طرح کے نفرت کے اندر پکا کر کے اور تپا کر کے ملک کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ جو کالجوں پر پتھر بازی کر رہے ہیں، جو مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر جھنڈے لگاتے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، اور اسکول اور کالجوں کے صحنوں کے اندر دیش کے ترنگا کو اتار کر بھگوا جھنڈے لٹکانے کی جرات کر رہے ہیں. ایسے عناصر کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ان کو پہچان کر ان کے خلاف سماجی طور پر، جمہوری طور پر، قانونی طور پر سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے ملک کے اندر ان کے خلاف بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام آج سب سے پہلے ہر ہندوستانی کو کرنا ہے. میں پھر سے ہماری دیش کی بہادر بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساری بیٹیوں کو استقامت اور جرات کے ساتھ جینے اور اپنے دستوری اور مذہبی حقوق کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ زندگی گزارنے کی اپیل کرتا ہوں، اور تمام دیش واسیوں کو حق کا ساتھ دینے، امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی اپیل کرتا ہوں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے کی گئی اس اپیل کے اوپر ضرور توجہ دی جائے گی، اور ہر انسان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے.